دوسرا سوال میں آپ سے کروں گا کہ ہم دعائے زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکم وارثہ نوح نبی اللہ. حضرت نوح کی نبوت میں امام حسین کیسے وارث ہو گئے اس کے لیے؟ جی بالکل. حضرت نوح کی نبوت، چونکہ حضرت نوح کی نبوت کے بارے میں 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی، 2500 سال حضرت نوح نے عمر مبارک پائی. بالکل. اور اس کے بعد پھر طوفان نوح آ گیا. 950 سال میں 80 افراد نوح پر ایمان لے کر آئے. صرف 80 افراد، جن میں ان کا ایک بیٹا کنعان تو شامل نہیں تھا، حام، سام اور یافس شامل تھے. ان کی بیوی بھی شامل نہیں. بالکل. اب آپ کمال دیکھیے کہ جس نے 950 سال تبلیغ کی ہو اور اتنا بڑا طوفان آیا اور اس کے بعد باقی تمام آبادی جو ایمان نہیں لائی تباہ و برباد ہو گئی. اور پھر نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اور پھر دوبارہ سے پروردگار نے صرف پیورسٹ یعنی صرف ایمان والوں کے ذریعے سے آبادی کا آغاز کیا اس دنیا میں، اور دوبارہ دنیا کی ایک طرح سے شروعات ہوئی. تو نوح کی ہدایت فقط 80 افراد تک پہنچی 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود. اور نوح جب تبلیغ کرنے جایا کرتے تھے تو لہو لہان ہو کر آیا کرتے تھے. لیکن حسین نے جو تبلیغ کی، رسول خدا نے کہا مثل اہل بیتی کا مثلی سفینۃ نوح، ہم اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے. من رکبہا نجا ومن تخلفہا غرق وہوا، جو اس میں قدم رکھے گا وہ نجات پا جائے گا، جو اس سے منہ موڑے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. پھر فرمایا کہ مولا رضا سے سوال کیا کہ اگر تو نوح کا بھی سفینہ ہے جو نجات دیتا ہے، اور حسین ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اور حسین کا بھی سفینہ ہے جو نجات دیتا ہے. نوح کے سفینے میں کتنے بیٹھے؟ 80 افراد. حسین کے سفینے میں 72. حسین کا سفینہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے. واہ واہ واہ. اس وقت 72 نے تو قربانی دی ہے. حسین کا سفینہ اب جو بھی حسین پر ایمان لانا چاہے، فقط 80 افراد آئے، اس کے بعد طوفان میں بقیہ بہہ گئے. یعنی اب اگر کوئی نوح کے سفینے میں بیٹھنا چاہے نہیں بیٹھ سکتا. لیکن آج کے 2024 میں بھی حسین کے اگر سفینے میں کوئی آنا چاہے اور یزید کو چھوڑنا چاہے اور آل ابی سفیان کو چھوڑنا چاہے، حسین کی طرف آ سکتا ہے. واہ واہ. کھلا ہے دروازہ، کھلا ہے دروازہ. لہذا نوح کی محنت محدود ہے، حسین کی محنت لامحدود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.